بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ انسان سے سرزد ہونے والے ایسے کون سے گناہ ہیں جن کی وجہ سے انسان ہمیشہ ایک غریب اور مفلس انسان رہتا ہے، یعنی ایسے گناہ جو انسان کے گھر غربت اور مفلسی لاتے ہیں اور انسان کو ہمیشہ ایک غریب انسان بنا کے رکھتے ہیں۔ ناظرین، حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ یہ گناہ آج ہمارے معاشرے میں بالکل عام ہو چکے ہیں اور آج ہر انسان مسلمان ہوتے ہوئے بھی ان گناہوں کو سر انجام دے رہا ہوتا ہے اور ان گناہوں کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں غربت اور مفلسی بڑھتی جا رہی ہے، اور اس کی وجہ ہمارا یہی معاشرہ ہی ہے جو گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا۔ اور دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے کہ جس معاشرے میں کوئی گناہ عام ہو جائے تو وہاں اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا۔ مثال کے طور پر آج ہمارے معاشرے میں گانا بجانا بالکل عام ہو چکا ہے۔ ہر کوئی انسان جب گانے سنتا ہے تو کوئی دوسرا کسی کو منع نہیں کرتا کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، اور اسی لیے آج اسے گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ اس کے بارے میں سینکڑوں احادیث مل جاتی ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ گانا بجانا بڑے گناہوں میں سے ایک ہے اور یہی سب گناہوں کی جڑ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میری امت سے ایسے لوگ ضرور پیدا ہوں گے جو شرمگاہ یعنی زنا، ریشم، شراب اور گانا و موسیقی کو حلال کر لیں گے۔ یہ دل میں نفاق پیدا کرنے والے اور انسان کو ذکر الہی سے دور کرنے کا سبب ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو لغو باتوں کو یعنی فضول باتوں کو مول لیتے ہیں، یعنی انہیں خریدتے ہیں تاکہ بے علمی کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکائیں اور ان کا مذاق بنائیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ سورۃ لقمان آیت نمبر 6۔ اس آیت مبارکہ میں ان بدبختوں کا ذکر ہے جو کلام خدا سننے سے اعراض کرتے ہیں اور ساز و موسیقی، نغمہ سرور اور گانے کو خوب شوق سے سنتے ہیں اور ان میں دلچسپی لیتے ہیں۔ ناظرین، اس حدیث اور آیت مبارکہ سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ گانا بجانا گناہ کبیرہ میں شمار ہوتا ہے۔ ناظرین، اب ہم بات کر لیتے ہیں وہ کون سے بڑے اور کبیرہ گناہ ہیں جن سے انسان کے گھر میں غربت اور مفلسی پیدا ہوتی ہے، یعنی ایسے گناہ جن کے سرزد کرنے کے بعد انسان غربت کا شکار ہو جاتا ہے اور اس پر رزق کے دروازے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بند ہونے لگتے ہیں۔ تو ناظرین، سب سے پہلا گناہ جو انسان کی غریبی کا سبب بنتا ہے وہ گناہ کبیرہ ہے زنا۔ ناظرین، امام ابو حنیفہ کے استاد اور نبی کریم کے 5ویں نواسے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زنا اور مرد و عورت کے ناجائز تعلقات سے 6 قسم کے عذاب آتے ہیں، جن میں سے 3 دنیا اور 3 آخرت میں آتے ہیں۔ دنیا میں آنے والے عذاب یہ ہیں، سب سے پہلا زنا کا اثر انسان کے چہرے پہ ہوتا ہے اور زانی انسان کے چہرے سے رونق اور نور چلا جاتا ہے۔ زنا کا دوسرا اثر یہ ہوتا ہے کہ زانی انسان کے گھر خیر و برکت ختم ہو جاتی ہے اور فقر و تنگ دستی آ جاتی ہے، یعنی وہ انسان غریب اور مفلس ہو جاتا ہے اور اس پر رزق کے دروازے بند ہونے لگتے ہیں۔ زانی انسان پر تیسرا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کی عمر کم ہونے لگتی ہے، یعنی جو شخص زنا کرے گا تو اس کی عمر کم ہو جائے گی۔ اور آخرت میں آنے والے 3 عذاب یہ ہیں، سب سے پہلا عذاب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے پاک ذات اس انسان پر غضبناک ہو جائے گی۔ زانی انسان پہ آخرت میں آنے والے عذابوں میں سے دوسرا عذاب یہ آتا ہے کہ اس انسان کے حساب کتاب میں سختی ہوتی ہے، یعنی دوسرے لوگوں کے مقابلے میں اس کا حساب کتاب دیر سے اور زیادہ سختی سے لیا جائے گا۔ آخرت میں زانی انسان کے لیے تیسرا عذاب یہ ہوگا کہ وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ جلتا رہے گا۔ ناظرین، زنا شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے اور اسلام میں اس کے مرتکب کے لیے سخت سزائیں مرتب کی گئی ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ قتل کے بعد زنا سے بڑھ کر کوئی اور گناہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 6 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، بے شک یہ بے حیائی کا کام ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ اسلام میں زانی انسان کو سخت سزا دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النور کی آیت نمبر 2 میں ارشاد فرماتے ہیں، جو زنا کرنے والی عورت اور جو زنا کرنے والے مرد ہے سو دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور تمہیں ان کے متعلق اللہ کے دین میں کوئی نرمی نہ پکڑے، اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، اور لازم ہے کہ ان کی سزا کے وقت مومنوں کی ایک جماعت موجود ہو۔ ناظرین، دوسرا گناہ جو انسان کے گھر غربت لاتا ہے اور جس گناہ کو انجام دینے کے بعد انسان پر رزق کے دروازے بند ہونے لگتے ہیں اور انسان پر مصیبتیں آنے لگتی ہیں، وہ ہے رشتہ داروں سے قطع رحمی کرنا۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رشتہ داروں سے قطع رحمی کرنا
मुसीबतों का बायस है। यानी जो इंसान अपने रिश्तेदारों के साथ कतई ताल्लुकी करे उस पर मुसीबतें आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन नाजरीन, आज हमारे माशरे में ये गुनाह भी आम हो चुका है। एक छोटी सी बात के ऊपर लोग सालों तक एक दूसरे से बात नहीं करते, भाई भाई से बात नहीं करता, बाप बेटे से बात नहीं करता। अल्लाह ताला सूरत रात की आयत नंबर 21 में फरमाते हैं, और जो लोग उन सब हकूकुल्लाह, हकूकुर रसूल, हकूकुल इबाद और अपने हकूक कुराबत को जोड़े रखते हैं, जिनके जोड़े रखने का अल्लाह ने हुक्म फरमाया है, और अपने रब की खशियत में रहते हैं और बुरे हिसाब से खाइफ रहते हैं, यानी वो लोग जिनके लिए आखिरत का घर है। इस आयत में अल्लाह ताला उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो रिश्तेदारों से सुलह रहमी करते हैं, यानी ऐसे लोगों के लिए जन्नत में घर होगा। और जो लोग अपने रिश्तेदारों से सुलह रहमी करने की बजाय कता रहमी करते हैं, उनके लिए अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जो लोग अल्लाह का अहद इसके मजबूत करने के बाद तोड़ देते हैं और उन तमाम रिश्तों और हकूक को कता कर देते हैं जिनके जोड़े रखने से अल्लाह ने हुक्म दिया, और जमीन में फसाद अंगेजी करते हैं, उन्हीं लोगों के लिए लानत है और उनके लिए बुरा घर है। नाजरीन, इन आयात मुबारका से वाज़िह होता है कि अल्लाह ताला कता ताल्लुकी करने वालों को सख्त नापसंद फरमाता है, और जो लोग अपने रिश्तेदारों से सुलह रहमी करते हैं उनसे अल्लाह ताला की पाक जात राजी होती है, और ऐसे लोगों को अल्लाह ताला की तरफ से जन्नत में घर दिए जाएंगे। नाजरीन, तीसरी चीज जिससे इंसान के घर में गुर्बत आती है और इंसान गुर्बत का शिकार रहता है वो है असराफ। हजरत अली रदिल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि असराफ गुर्बत और फकर का बायस बनता है, यानी जो इंसान फजूल खर्ची करता है वो इंसान हमेशा गुर्बत का शिकार रहता है। अल्लाह ताला सूरत अल-आराफ की आयत नंबर 31 में अरशाद फरमाते हैं, ए औलाद आदम, तुम हर नमाज के वक्त अपना लिबास ज़ीनत पहन लिया करो और खाओ और पियो और हद से ज्यादा खर्च ना करो कि बेशक वो बेजा खर्च करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। और सूरत बनी इसराइल में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और कुराबतदारों को उनका हक अदा करो और मोहताजों और मुसाफिरों को भी दो, और अपना माल फजूल खर्ची से मत उड़ाओ, बेशक फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं और शैतान अपने रब का बहुत ही नाशुक्रा है। नाजरीन, ये आयात करीमी इस बात की वाज़ेह दलील है कि अल्लाह ताला फजूल खर्ची और फजूल खर्च लोगों को पसंद नहीं करता। नाजरीन, चौथी चीज जो इंसान की गुर्बत और मुफलिसी का सबब बनती है, यानी जिस चीज से इंसान गरीब होता है, वो है हिर्स। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर हरीस इंसान फकीर होता है, यानी जो इंसान लालच और हिर्स का शिकार हो जाए वो कभी अमीर नहीं हो पाता, क्योंकि ऐसे इंसान के अंदर हमेशा ज्यादा की भूख रहती है। अगरचे वो बंगलों और गाड़ियों का मालिक ही क्यों ना हो, लेकिन वो हमेशा गरीब ही रहेगा, क्योंकि वो दुनिया की नजर में तो अमीर होगा लेकिन अपनी नजर में वो गरीब ही रहेगा, क्योंकि उसके अंदर हमेशा ज्यादा हासिल करने की भूख रहेगी, और यही भूख ही इंसान को गरीब इंसान बनाती है। अल्लाह पाक हमें दीन की समझ बूझ नसीब फरमाए और हमें नेक हिदायत फरमाए। नाजरीन, कमेंट्स बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम जरूर टाइप कीजिए। जज़ाकल्लाह।